نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، یہ سفر کا مہینہ ہے. سفر کا مہینہ عربی کیلنڈر کے اعتبار سے محرم کے بعد یعنی دوسرا مہینہ ہوتا ہے. زمانے جاہلیت میں اس مہینے کو بڑا ہی منحوس سمجھا جاتا تھا، جس کو ہماری اپنی عام زبان میں کہیں تو پنوتی والا مہینہ اس کو گردانتے تھے. اور اس کے چلتے اس مہینے میں شادی بیاہ کو کرنا وہ اپنے لیے شادی بربادی سمجھتے تھے. کوئی نئی تجارت کرنے کو وہ سفر کا مہینہ مناسب نہیں سمجھتے اور اس کو ٹال دیتے کہ اس مہینے کے گزرنے کے بعد پھر کیا جائے. اسی طرح سے سفر کرنے کو بھی وہ لوگ کسی صورت میں بھی صحیح نہیں سمجھتے اور سمجھتے کہ اس مہینے میں سفر کرنا گویا اپنی مصیبت کو، اپنے بلاؤں کو بلانا ہے. اسلام نے ایسی تمام سوچ کو ختم کر دیا. دین اسلام ایک پاکیزہ دین ہے اور پاکیزہ دین ہونے کے ناطے اس نے انسان کی سوچ، اس کے دل کے عقائد و ایمانیات میں ایسی فالتو کی جملہ تمام چیزوں کو نکال باہر کیا اور صاف لفظوں میں، واضح الفاظ میں ہمیں کچھ عقائد پر کھڑا کیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. جو بھی مصیبت، جو بھی شر یا جو بھی بلا اس زمین پر یا کسی انسان کو پہنچتی ہے تو فرمایا یہ کسی وقت کی وجہ سے، کسی جگہ کی وجہ سے، کسی شخص کی وجہ سے، کسی دن کی وجہ سے، کسی مہینے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا الا فی کتاب، یہ سب اللہ نے قسمت میں لکھ رکھا ہے، تقدیر کے فیصلے اللہ نے کر رکھا ہے اور اس کی وضاحت کی من قبل ان نبرأها، زمین کو یا زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے یہ فیصلے کر لیے. اور اسلام کا یہ ایک واضح عقیدہ دیا، لا عدوى ولا طیر ولا ہامہ ولا سفر، کہ اسلام میں
بدشگونی لینا، توہم پرستی کا مرض اپنے دل میں پالنا، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام بری ہے اس سے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ارجعته الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک۔ ایک انسان کوئی کام کرنے کے لیے نکلا ہو، کسی کام کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑا ہو، اچانک اس کو خیال آ جائے یار یہ تو سفر کا مہینہ ہے، یا کسی انسان کو دیکھ لے اور سوچے یہ تو پنوتی ہے، یہ منحوس ہے، اب آگے مجھے یہ کام کرنا نہیں چاہیے، تو ایسی صورت میں اگر وہ انسان پلٹ آتا ہے، یوں ٹرن لے لیتا ہے اور اپنے قدم آگے بڑھانے کے بجائے اس کام کو پوسٹ پون کر دیتا ہے، تو فرمایا فقد اشرک، اس نے شرک کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا۔ برادران اسلام، جیسے کہ شروع میں بھی میں نے یہ بات کہی، اسلام صاف و شفاف عقیدہ میرے اور آپ کے دل میں مضبوطی کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک۔ جو چیز پریشانی کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، آفت کی شکل میں، کسی اور بلا کی شکل میں اگر مجھ تک آپ تک پہنچی ہے تو یہ کسی شخص کی وجہ سے یا کسی جگہ کی وجہ سے یا کسی وقت کی وجہ سے نہیں پہنچی ہے، بلکہ یہ مجھے ہر حال میں پہنچنی تھی سو پہنچی ہے۔ اور اگر کسی چیز سے میں محفوظ کر دیا جاؤں تو فرمایا تم اس میں اپنی شطارت، اپنی چالاکی، اپنی عقل مندی یا اپنے کچھ اور سورسز کی وجہ سے آپ محفوظ نہیں ہوئے، بلکہ قدرت نے یا قسمت نے آپ کے نام وہ مصیبت لکھی ہی نہیں تھی، اس لیے آپ بچ گئے۔ زمانے جاہلیت کا یہ جو عقیدہ تھا، توہم پرستی تھی، یہ لوٹ کر ہمارے یہاں بھی آئی ہے، جس میں بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں دو میں سے ایک چیز اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر ایک، ہماری جہالت، صحیح عقیدے کی پہچان نہ ہونا، صحیح عقیدے کو نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، یہ ضرورت بنتی ہے کہ پھر انسان فالتو کی چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھاتا رہے۔ ہم نے اپنے عقیدے کو نہیں سیکھا، یا پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا اور ہمارے اسکولز، کالج یا اور چیزوں میں ہم نے غیروں کے ساتھ اتنی زندگی گزاری ہے کہ اب ہماری سوچ میں ان کی سوچ داخل ہو گئی ہے۔ وہ جو کہتے آئے ہیں ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، وہ جو سمجھتے ہیں اسی کو ہم نے بھی اپنا دین اور عقیدہ بنا لیا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں، چھوٹے بچوں کو آج بھی ہمارے گھروں کی مائیں کالے دھاگے پہناتی ہے، یہ نظر کا ٹیکا یا پھر کاجل کا یا سرمے کا، یا کچھ نہ ملے تو شاید توے کا کالا بھی اس کو لگا کر یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کے بلاؤں کو دور کر دے گا، اس کو نظر لگنے سے بچا لے گا۔ یہ آج بھی ہمارے ماحول اور معاشرے میں چیزیں چلتی ہیں۔ کوئی جا رہا ہو، کالی بلی راستہ کاٹ لے تو بندہ واپس آ جاتا ہے، بھیا یہ منحوس ہے، یہ کام ہونا نہیں ہے، بگڑنا ہے۔ کچھ لوگ گنتی کو لے کر پریشان رہتے ہیں،
کسی انسان کو آپ 3 چیزیں تحفے میں دے کر دیکھو، وہ سمجھتے ہیں کہ 3 تگاڑا کان بگاڑا ہوتا ہے، یا تو 2 دو یا تو 4 دو، یہ 3 کا عدد صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طاقت اللہ کو محبوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں طاقت کو گنا کرتے تھے، اور ایک کے بعد سب سے اچھا درمیانی اگر کوئی گنتی آتی ہے تو وہ 3 کی آتی ہے۔ یہ تصور آج بھی ان لوگوں کے گھروں میں موجود ہے جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے گھروں میں آج بھی پلنگ پر بیٹھ کر کوئی بندہ پیر ہلا لے تو اس کے بعد دیکھے گھر میں کیا کچھ طوفان مچ جاتا ہے۔ جھاڑو کو سیدھی کھڑی کرو، الٹی کھڑی کرو، اگر ایسا کھڑی کرو گے تو گھر میں پنوتی آئے گی۔ رات ہونے کے بعد جھاڑو نہیں لگا سکتے۔ ایسی 10-20 نہیں، شاید ہم گنانے کے لیے بیٹھے تو 50 سینکڑوں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جو مسلمان گھرانے میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایسا کرو گے تو نحوست ہمارے گھر میں آئے گی۔ گھر میں آ کر کوا اگر کائیں کائیں کرے تو وہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ الو آ کر بیٹھ کر اگر کچھ بول دے تو وہ ہمارے لیے پنوتی ہے۔ کسی کو اچانک ہچکی آ جائے تو اس کا ایک معنی اور مطلب لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو توہم پرستی ہمارے اندر آئی ہے، یہ زمانے جاہلیت میں تھی، وہ اسلام کے بعد بھی، اسلام کے مضبوط عقائد کے بعد بھی اگر ہمارے گھروں میں پلتی ہے تو اس کا مطلب ہمارے عقیدوں میں خلل ہے، بگاڑ ہے، کمزوری ہے، کھوکھلاہٹ ہے، اور ہم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایسی جب کبھی چھوٹی موٹی باتوں میں دیکھتے تو فوراً اصلاح کر دیتے، اور اس کی ایک بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ جو لوگ اس طرح کی توہم پرستی یا اس طرح کی بدشگونی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، جو بھی ہو گیا قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے لکھ دیا تھا، ہو گیا۔ کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو یہ کسی کی وجہ سے نہیں آئی ہے، بلکہ ہماری اپنی قسمت کی لکھی ہوئی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کچھ مناظر دکھائے گئے جس میں نے دیکھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قوموں کو لے جا رہے ہیں۔ کچھ نبی ہیں جس کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہے، کچھ کے ساتھ 10-20 لوگ ہیں، کچھ کے ساتھ 2-4 لوگ ہیں، کچھ کے ساتھ اکا دکا آدمی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت بھی دکھائی گئی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا وانت منہم، تم ان میں سے ہو۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، پہلے جو صحابی جو اٹھے تھے وہ عکاشہ تھے رضی اللہ عنہ، تو ان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان میں سے ہو، لیکن دوسرے کو کہا کہ ایک بس ہے، باقی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نامزد کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ صحابہ کو فکر ہوئی بھئی یہ 70,000 لوگ کون ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہے،
ان کی کیا خوبی ہے، ان کے اندر ایسا کون سا عمل ہوگا جس کی وجہ سے وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائی، 3 چیزیں نہیں کرنے کی ہے اور 4تھی چیز کرنے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لفظ کہا لا یتطیرون ہم الذین لا یتطیرون، یہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھو، کوئی مہمان آ کر چلا جائے، اتفاق سے گھر میں نقصان ہو جائے، زندگی بھر وہ دن، وہ واقعہ، وہ حادثہ یاد رکھا جائے گا اور لوگوں کے درمیان کہتے پھریں گے کہ ان کے آنے کے بعد ایسا ہوا۔ کسی کے آ کر جانے کے بعد کوئی بیمار پڑ جائے تو یہ بات آئے گی، حادثہ ہو جائے تو یہ مسئلہ پڑا ہمارے گھروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار ہو جائے گا۔ لا یتطیرون، کسی کے آنے، کسی کے جانے، کسی سے ملنے سے کوئی دنیا میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے پر ہوتا ہے اور اللہ نے جو کچھ ہونا ہے اس کو لکھ دیا ہے۔ دوسری چیز فرمایا، پہلی چیز لا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے، توہم پرستی کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیتے، اور دوسری چیز فرمایا لا یسترقون، مولویوں اور ملاؤں کو بلا بلا کر اپنے بیماروں پر رقیہ شرعیہ پڑھنے کو نہیں کہتے بلکہ خود پڑھتے ہیں۔ رقیہ شرعیہ پڑھنا یہ ایک سنت ہے، لیکن انسان کو خود پڑھنا چاہیے، یا پھر اگر کوئی ایسا بیمار ہو جو خود سے نہیں پڑھ سکتا ہو، بچہ ہونے کی صورت میں، بزرگ ہونے کی صورت میں، یا بہت زیادہ اثرات ہونے کی صورت میں، تو گھر کے افراد اس پر رقیہ پڑھیں، بجائے اس کے کہ بلا بلا کر لا کر ہر چھوٹی بڑی چیز کو آج یہ پیشہ بن چکا ہے۔ لا یسترقون۔ ایک بات یاد رکھو، اور اس سے پہلے بھی ہم نے اس منبر سے یہ آواز اٹھائی ہے، کلام میں طاقت ہے، اللہ کے کلام میں طاقت ہے، پڑھنے والا تو ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے اندر اعتماد ہو، یقین ہو، مضبوطی ہو کہ اللہ کے کلام کے پڑھنے سے بیمار اچھا ہو جائے گا، تو ہم خود پڑھیں۔ سورہ فاتحہ ہمارے معصوم بچوں کو بھی یاد ہے، ان بچوں سے پڑھوائیں۔ تو لا یسترقون، مریض خود ڈیمانڈ نہ کرے کہ فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو، اور یہ ہمارے درمیان یہ سوچ پائی جاتی ہے فلاں آئے گا تو بہت جلدی اچھا ہو جائے گا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو کمانڈر ان چیف سے اس لیے ہٹایا کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال جاگ رہا تھا کہ جس جنگ کی، جس میدان کی قیادت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ میدان مسلمان جیت جاتے ہیں۔ کہا خالد کو ہٹا دو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے یا خالد کی طرف سے آتی ہے۔ اشخاص ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، 1 2 4 10 20 یہ اللہ کا دین ہے۔ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ تو لا یسترقون، یہ دوسری چیز جو وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا ولا یکتؤون، وہ لوگ داغ دے کر علاج نہیں کرتے۔ عربوں کے پاس کوئی زخم اگر مندمل نہیں ہو رہا ہو، کوئی زخم اچھا نہ ہو رہا ہو، تو ان کے پاس یہ علاج تھا جس کو وہ کہا کرتے تھے آخر العلاج الکی، ہر زخم کا آخری علاج لوہے کو
آگ پر خوب گرم کر کر اس زخم کو اگر آپ لگا دو گے تو وہ زخم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علاج سے منع کیا کہ یہ داغنے والا علاج نہ کیا جائے۔ لا یقطعون، آج بھی افریقہ کے ملکوں میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو چہرے پر، ہاتھوں پر، پیٹھ پر ان کے داغ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ تو اسلام نے اس آگ سے جڑے ہوئے علاج کو روک دیا۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو کسی انسان کے اوپر رکھ کر، اس کو الزام دے کر، اس کو منحوس قرار دے کر اپنے آپ کے اندر کوئی بغض نہیں پیدا کرتے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو ہوا وہ اللہ کے حکم میں پہلے ہی سے لکھا ہوا تھا، اور اب وہ ختم بھی ہوگا تو اللہ سے دعا کرنے کی صورت میں ختم ہوگا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ جس ماحول اور جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ابھی بھی جاہلیت یہاں پنپتی ہے، ابھی بھی جاہلیت ہمارے معاشرے میں ہے، اور ہم اس کو نہ صرف یہ کہ پروان چڑھا رہے ہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی ہم اس کو منتقل کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ میرے اور آپ کا دین یہ عقیدہ اور یہ ایمان دیتا ہے کہ اس کل کائنات میں کوئی بھی چیز میرے رب کے مرضی اور حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کچھ چیزیں آزمائش کے طور پر آتی ہیں، کچھ چیزیں انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر کسی چیز میں پنوتی ہو سکتی ہے تو میرے بدعمالیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے، میرے شرکیہ کام، نحوست کے کام ہو سکتے ہیں، بدعت و خرافات کے کام یہ نحوست والے کام ہیں، اس سے نحوستیں آتی ہیں۔ لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز، اللہ کا بنایا ہوا وقت، اللہ کی بنائی ہوئی جگہیں، یہ سب کے سب اپنی جگہ پر صاف و شفاف ہیں۔ اللہ نے کسی کے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے اس کے قریب گئے، حجر اسود وہ پتھر جس کو بوسہ دینے کی فضیلت موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹوں کے گناہوں کو چوس چوس کر یہ سفید پتھر جو دودھ سے زیادہ سفید تھا کالا ہوا ہے۔ اس کے باوجود عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بوسہ دیتے ہوئے ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا، یا حجر انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ابدا۔ اے پتھر، میں جانتا ہوں تو کہ ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے جنت سے بھیجا گیا ہے اور ایک بابرکت پتھر ہے، لیکن اس کے باوجود لا تضر ولا تنفع، تیرے اندر مجھے فائدہ پہنچانے یا نقصان پہنچانے کی کوئی تیرے اندر اختیار نہیں ہے، سوائے اس چیز کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اندر رکھا ہے، اتنا ہی اس کے اندر فائدہ ہے، اس سے زیادہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے میں اس کو متبرک سمجھ کر اس سے برکت حاصل کرنا چاہوں تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ اور کھلے لفظوں میں پتھر کو مخاطب کر کر کہا، اللہ کی قسم اگر میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔
نقصان اور فائدہ پہنچانا یہ اکیلے اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اس کا اختیار ہے۔ کوئی بابا، کوئی فقیر، کوئی مولوی، کوئی ملا، نہ کوئی قبر والا، نہ کوئی اور انسان مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ مضبوط ایمان، یہ مضبوط عقیدہ میرے اور آپ کے اندر جینے کا حوصلہ بڑھاتا ہے، ہمارے دلوں سے ڈر خوف نکال دیتا ہے۔ یہ 2% کے انسانوں کی گیدڑ بھکتیوں سے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں کوئی تیزی نہیں آتی ہے اگر ہم اس مضبوط عقیدے اور ایمان پر ہوں تو۔ اور جو انسان اس عقیدے سے خالی ہو تو درخت کا ایک سوکھا پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت کرے تو ہماری دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ آئیں اس مضبوط ایمان اور عقیدے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ایک ایسی ذات ہے جس نے انسان کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ رکھے ہیں۔ اور یہ مہینہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس مہینے کی کوئی فضیلت بیان کی اور نہ اس مہینے کی آپ نے کوئی مذمت بیان کی۔ ایک نارمل مہینہ ہے۔ بعض لوگوں نے ایک حدیث گھڑ رکھی ہے، موضوع اور من گھڑت حدیث، لعنت اللہ علیہم۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اس مہینے کے گزر جانے کی خوشخبری دیں گے میں اس کو جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ یہ من گھڑت اور موضوع حدیث ہے، گھڑی گئی باتیں ہیں، اور اس کے پیچھے بھی دشمنان اسلام کا اپنا وہ زہریلا وار ہے جس کے ذریعے سے وہ ہمارے عقیدوں میں کھلواڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ عقیدہ ہمارے دلوں میں پیوست کرے، وہ عقیدہ ہمارے دلوں میں مضبوط کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں، اور یہ خرافاتی، توہم پرستی، بدشگونی یا دشمنان اسلام کی طرف سے گھڑی ہوئی جملہ تمام باتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے عقیدے اور ایمان کو سیکھ سکے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور